روایت نمبر 340 340 عن عمرو بن میمون الاودی قال، عمر بن میمون الاودی روایت کرتے ہیں، ان کے بارے میں لکھیں عمرو بن میمون الاودی، یہ تابعی ہے، کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور ان کا انتقال 74 ہجری کو ہوا۔ عمر بن میمون الاودی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان سعد یعنی سعد بن ابی وقاص، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم لکھ لیے ہیں، کان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کلمات کو جو آگے بیان آنے والے ہیں، ان کلمات کو لوگ کو اس طرح سکھاتے تھے جیسا چھوٹے بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو ایک ٹیچر، ایک استاد چھوٹے بچوں کو لکھنا کیسا سکھاتا ہے، ایک دم سمجھا کے لکھاتا ہے اور بار بار مشق کرواتا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جیسے چھوٹے بچوں کو استاد لکھنا سکھاتا ہے بار بار ریپیٹ کرا کر مشق کرا کر، اس طرح سے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کو یہ دعا یاد دلاتے تھے، اور ویقول، اور کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یتعوذ منہن دبر الصلاۃ، اور کہتے تھے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور اللہ کی حفاظت مانگتے تھے ہر نماز کے بعد۔ یہ دعائیہ الفاظ ہے جو حضور نمازوں کے بعد کیا کرتے تھے۔ کیا ہے وہ دعا کے الفاظ صاحب؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے بچنے کے، اللہ مجھے بزدل نہ بنا، اے اللہ بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اے اللہ میں گھٹیا زندگی، عمر کے گھٹیا پن سے، ذلیل اور کمزور حصے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارذل العمر کہتے یعنی اتنا زیادہ بڑھاپا اور ایسی جسمانی حالت ہو جانا کہ کھانے کے لیے مجبور، چلنے کے لیے مجبور، اٹھنے کے لیے مجبور، ضرورت کے لیے مجبور، ہر چیز کے لیے دوسروں کے محتاج اور مجبور ہو جانا، اس کو ارذل العمر کہا جاتا ہے۔ تو عمر کے اس حصے سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، یعنی ذلالت ہو جاتی پھر اس کے بعد، اس یعنی زندگی کا جو ذلت کا حصہ ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کے آزمائشوں سے، دنیا کی امتحانات اور آزمائشوں سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ، تو راوی کہتے ہیں، جی عمر بن میمون کہتے ہیں میں نے یہ بات مصعب سے سنایا تو انہوں نے کہا ہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، مصعب کون ہے یہ؟ فحدثت به مصعبا فصدقه، مصعب بن سعد، مصعب بن سعد یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، مصعب بن سعد بن ابی وقاص القرشی، مصعب بن سعد بن ابی وقاص، یہ کوفہ میں رہتے تھے، ان کے بیٹے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کوفہ میں رہتے تھے، اور ان کا 103 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 103 ہجری میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مصعب کا انتقال ہوا۔ اب کسی کو ہو سکتا فوراً یہ ذہن میں سوال آ جائے کہ ارذل العمر سے اگر یہ مراد ہے، ارذل العمر سے اگر یہ مراد ہے کہ یعنی ہر چیز میں آدمی کسی کا محتاج ہو جائے، اگر یہ ہو جائے تو یعنی ایک وسوسہ نہ آئے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ارذل العمر سے ایک تو یہ مراد ہوگا کہ ہر چیز میں آدمی دوسروں کا محتاج ہو جائے اور بولتے رہے اور لوگ اس سے بیزار ہو رہے ہیں، اکتا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ ایسی یعنی جب لوگ بات نہ سنیں اور لوگ جو ہے کوئی مدد نہ کرے اور ہم خود کے حالات نہیں، اپنا کام نہیں کر سکتے، ان حالات یہ ایک ذلت کا حصہ ہے، اس سے بچائے۔ ایسی جب بات کرتے ہیں تو فوراً ایک وسوسہ شیطان کی طرف سے آ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری جو بالکل آخری 2-3 دن ہیں وہ بھی تو علالت میں گزرے ہیں نا،
ایک سوال آ سکتا ہے، یہ وسوسہ ہو سکتا ہے، یہ ارذل العمر نہیں تھی نمبر ایک، کیونکہ اس کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو رفعتوں والے ہیں، تو وہاں پر خدمت کے لیے تو ہر آدمی جو ہے پوری جان لگایا ہوا تھا، ہر آدمی پوری جان لگایا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک تو یعنی ہر آدمی خدمت کرنا چاہتا تھا نمبر ایک، اور نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت جو تھی، جیسا کہ یعنی بزرگان دین نے لکھا ہے کہ وہ جیسا وصال کا وقت قریب آتا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات دیکھنے میں آقا علیہ صلاۃ والسلام اتنا زیادہ گم ہوتے تھے، اس کی وجہ سے جسم پر ایسے آثار نظر آتے تھے جیسا یعنی ایک بیمار کے جسم کمزور ہو جاتا اس طرح سے نظر آتا، لیکن یہ دنیاوی بیماری نہیں تھی، یہ دنیاوی بیماری نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات میں گم ہونے کی وجہ سے اس کے آثار تھے یہ، جیسا کہ وحی نازل ہوئی تھی پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم میں کپ کپی تاری ہوئی تھی، تو کیا وہ کپ کپی کوئی جسمانی کمزوری کی وجہ سے تھی، کوئی بیماری کی وجہ سے تھی، یا کوئی سردی کی وجہ سے تھی؟ نہیں، جو کہہ رہے تھے جسم میں کپ کپی تھی اور کہہ رہے تھے کہ مجھے چادر اڑاؤ، تو یہ کوئی کیا کہتے ہیں جسمانی بیماری اور دنیاوی آثار نہیں تھے، یہ کلام الہی کے نزول کا اثر تھا یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی وصال سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات جتنا آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اور مزید کھلتے جاتے تو اس کا اثر ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدمت کے لیے تو سبھی لوگ پوری جی جان لگائے ہوئے تھے۔ نمبر تین بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین اگزامپل ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے یا کمزور ہو جائے یا ضعیفی کی حصے کو پہنچ جائے تو وہ کیسا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لطف اور کرم سے امت کو وہ بھی سکھا دیا کہ یعنی بستر پر کس طرح سے رہا جا سکتا، لوگ جو خدمت کرتے ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ رکھے، ان اوقات میں ٹائمنگ کیا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں بیٹھ کے نماز پڑھ کے بھی سکھا دیے، مسجد میں آ کے بیٹھ کے نماز پڑھ کے سکھائے، خود اپنے بستر پہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اس پر آرام کر کے فرمائے۔ تو یہ خیال آنا کہ یہ ارذل العمر، معاذ اللہ نہیں، یہ ارذل العمر جو ہے یہ سب کے لیے ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کا آخری حصہ تو وہ ارفع اور ارفع ترین تھا، وہ ارفع وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر اگلا وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پچھلے وقت سے زیادہ بہتر تھا، تو وہ بہترین وقت تھا۔ اس یعنی وسوسے کو ذہن میں آنے نہیں دینا، اللہ کی پناہ مانگنا اور وسوسے کو بھیج دینا، ٹھیک ہے۔ تو مصعب بن سعد کی ہم تاریخ وفات لکھ لیے، ٹھیک ہے۔